تو آپ نے کہا مجھے پسند ہے۔ اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے، اور اس کے فضائل میں یاد رکھیے آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے، ٹھیک، علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66 سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اب کوئی آدمی سوچ سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی بڑی صورتیں ہیں 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67۔ تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل، آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا، اور آپ سب کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ، ایسا سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس چھوٹی چھوٹی ہمیشہ۔ تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہوں گے، واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو صورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ سب روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گی، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے، اس کے یہ فائدے۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے کو، ٹھیک۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گی، ٹھیک ہے۔ بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور اڑوس پڑوس میں بولتے تھے سورہ ملک پڑھا کرو بھائی، سورہ ملک پڑھا کرو۔ سمجھ رہے آپ؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ فوجدت أني خاسر فتلك